السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت الاسلام چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم شہر منگلور کے ایک دردناک واقعہ سنیں گے، جہاں ایک خوشحال گھرانہ بسا کرتا تھا، جس میں میاں بیوی اور ان کے دو بچے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا رہتے تھے۔ ابتداءً گھر کے حالات خوشگوار تھے۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کا پورا حق ادا کرتا تھا۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ روزانہ شوہر کام پر نکل جاتا اور شام تک گھر والوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آتا۔ وقتاً فوقتاً گھر والوں کو گھمانے بھی لے جاتا۔ پھر اچانک تقدیر کے فیصلے سے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بچے بہت چھوٹے تھے۔ اب ان کی ماں نے پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ روزانہ صبح و شام گھر گھر جا کر برتن مانجتی اور انہی پیسوں سے گزارا کرتی۔ لیکن ان پیسوں سے اب بڑے گھر کا کرایہ، بچوں کے مہنگے اسکول کی فیس ادا نہیں ہو پاتی۔ پھر کیا تھا، مجبوراً اسے گھر چھوڑ کر ایک جھوپڑی کو آشیانہ بنانا پڑا۔ اب بچے اسکول نہیں جاتے، وہ بھی اپنی ماں کے ہمراہ ذلت سہنے نکل جاتے۔ اس دوران اس عورت نے اپنے سارے رشتہ داروں سے مدد کی بھیک مانگی، مگر ان میں سے بعض جو مالدار تھے یوں کہنے لگے، ہم اپنی زکوٰۃ مدرسے میں دے چکے، ابھی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ کسی نے سوائے ترشوئی کے کوئی امداد نہ کی۔ ایسے ہی زندگی گزرتی رہی۔ پھر ایک دن وہ حسب معمول کام پر چلی گئی۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اس نے اس عورت کا حال دریافت کیا، تب اس عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ وہ عیسائی کہنے لگا، کیا تمہارے رشتہ دار تمہاری مدد نہیں کرتے؟ کیا تمہاری قوم والے تم سے حال پوچھتے نہیں؟ اس عورت نے آنکھوں کے اشکوں سے جواب دیا۔ اس عیسائی نے اپنے بڑے گھر میں نوکروں کے کمرے میں انہیں ٹھہرایا اور کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا سارا خرچ برداشت کروں گا۔ میں تمہیں اپنے مذہب میں آنے پر مجبور بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، مگر وہ عورت اس عیسائی سے متاثر ہو کر اپنے بچوں سمیت مرتد ہو گئی۔ آج اسی کا بیٹا گرجا گھر کا پادری ہے۔ اب اس عورت کے پاس کوئی مسلمان سمجھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، گویا ساری مسلمان قوم ہی اس کے قصوروار ہے۔ سنو بھائی، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ جب تک وہ تڑپتی رہی کوئی پرسال حال نہیں تھا، جب وقت نکل گیا تب آنکھوں میں آنسو لیے پھرتے ہو، افسوس ظاہر کرتے ہو۔ تم ہی بتاؤ، اس کے مرتد ہونے میں قصور کس کا تھا؟ جب کسی چیز کو لاوارث چھوڑو گے تو کوئی نہ کوئی تو اٹھا ہی لے گا۔